بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ضرب من الرجال كأنه من رجال الشنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه الكريمة ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبه دحية۔ معزز سامعین کرام، شمائل الترمذی کی سب سے پہلے باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ کے متعلق یہ 12ویں روایت ہے جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی الانبیاء، کہ میرے سامنے انبیاء پیش کیے گئے، دکھلائے گئے، بتلائے گئے۔ فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، بس اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہلکے بدن کے یعنی چھریرے بدن کے، گویا کہ وہ قبیلے شنوءہ کے آدمیوں میں سے ہیں۔ وَرَأَيْتُ عِيسَىٰ ابن مریم علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةَ ابن مسعود، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے من رأیت بھی، میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے قریب تر حضرت عروہ ابن مسعود ہے۔ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ، اور میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سے ان کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے قریب تر تمہارا ساتھی ہے۔ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، یعنی آپ کی ذات بابرکت۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةً، اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پس اچانک میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان سے قریب تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
سب سے پہلا سوال اس روایت کے پیش نظر جو عرض علی الانبیاء، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن انبیاء کو کیا گیا جن کی صورت شکل بتلائی گئی، تو یہ کہاں شکل صورت بتلائی گئی، مقام عرض کیا تھا؟ تو علماء نے اس سلسلے کے 2 قول نقل فرمائے ہیں اور یہ دونوں قول بخاری کے اندر موجود ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ان انبیاء کو دیکھا۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انبیاء کی صورتیں اور شکلیں خواب میں دیکھی۔ شیخ نور اللہ مرقدہ خسائل میں فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، ممکن ہے کہ آپ نے دونوں جگہوں پر دیکھا ہو۔ دوسرا سوال اس روایت پر یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ان انبیاء کو پیش کیا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تو علامہ مناوی نے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سلطان بادشاہ کی ہے اور انبیاء کی حیثیت لشکر کی ہے۔ تو سلطان لشکر کے سامنے پیش نہیں ہوتا ہے، بلکہ لشکر کو سلطان بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت اور قیادت کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی الامت نہیں ہے، بلکہ نبی الانبیاء ہے والرسول ہے۔ آپ صرف امت کے امام نہیں ہیں، امت کے امام کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسولوں کی بھی آپ نے امامت فرمائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تیسری بات کہ جن انبیاء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، 3 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہت سارے انبیاء کی شکل صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی۔ روایت میں صرف ان 3 انبیاء کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ان 3 انبیاء اور ان کی امت کو خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیادت اور قیادت اور امامت کو تو سبھی تسلیم کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ سرکار سے قریب ہے، ان کی امتیں بھی سرکار کے زمانے میں تھی، آج بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس شکل اور صورت میں دیکھا تو روایت میں فرمایا ضرب من الرجال کانہ من رجال شنوء، کہ نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام چھریرے طاقتور بدن والے تھے، موٹا بدن نہیں تھا، اور ایسا بدن اور ایسے چھریرے لوگ قبیلے شنوء جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، ایسے لوگ مصر میں بھی آباد تھے، ان کی آبادی یمن میں بھی تھی۔ تو ان کا حلیہ جو ہوتا ہے ویسا حلیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ اور امام طحاوی علیہ رحمہ قبیلے شنوء سے تعلق رکھتے ہیں، یمن سے تعلق رکھتے ہیں۔
ان کی بھی شباہت اور شکل و صورت کتابوں کے اندر اسی طرح بیان کی گئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جس شکل میں جس صورت میں دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں جو حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی ہے ان کی شباہت میں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی قبیلے بنو ثقیف کے سردار تھے، اور یہ وہی صحابی رسول ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اور گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے۔ طائف سے واپسی کے بعد تقریباً سن ہجری 9 کے اندر عروہ ابن مسعود ثقفی نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے قبول کرنے کے بعد پھر اپنے قبیلے کو دعوت دی۔ بعض نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، بعض نے آپ کو دھتکار دیا۔ اپنی قوم کے مؤذن تھے، ان کا انتقال اذان کے دوران میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تیسرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شکل و صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مانند تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں تھے۔ بعض علماء نے فرمایا خلقن و خلقن صورتن و سیرتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تھی۔ روایت میں جو نفسہ الکریمہ صاحبکم کی جو توضیح آئی، یہ حضرت جابر یا کسی نیچے راوی کی وضاحتی جملہ ہے، روایت کا جملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد نہیں فرمایا، آپ نے تو صرف صاحبکم کہا تھا۔ روایت میں حضرت جبریل کی شباہت کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک سوال یہ ہوا کہ اس روایت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ میں جو ذکر کیا تو کس مناسبت سے ذکر فرمایا؟ تو مناسبتی جملہ وَرَأَيْتُ ابراہیم علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ کا جملہ ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت کو بیان کیا کہ آپ کی شکل اور صورت آپ خلقن و خلقن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مانند تھی۔ یہاں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ وَرَأَيْتُ جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شباہت اور ان کی شکل و صورت اور ان کے حسن جمال کو دیکھنا ہو تو حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اعتراض اور اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں عرض علیہ الانبیاء کا تذکرہ ہے تو انبیاء کی فہرست میں حضرت جبرائیل کو کیسے داخل کیا گیا؟ تو ایک جواب یہ کہ تقریباً، لیکن صحیح جواب یہ ہے کہ ایک مستقل دوسرا قصہ ہے اور اس قصہ کو پہلے قصہ پر عطف کیا گیا ہے، اور یہاں ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صاحب وحی ہے، تو حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء پر وقتاً فوقتاً وحی لاتے رہے اور ان کے ساتھ مجالست رہی، مخالطت رہی، تو اس مناسبت سے حضرت جبرائیل کی شباہت کو بھی ذکر فرمایا کہ حضرت جبرائیل کی شباہت ایسی تھی جیسے کہ حضرت دہیہ قلبی کی۔
اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر کے آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت میں وحی لے کر کے آتے تھے، اور کبھی اجنبی شخص کی صورت اور شکل میں بھی آئے، اور 3 مقامات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں بھی تشریف لائے۔ ان 3 مقامات میں 2 مقامات تو روایتی اعتبار سے متفق ہے، اور تیسرے مقام پر علماء کا اختلاف رہا ہے۔ الحمدللہ یہ شمائل الترمذی کی 12ویں روایت جو امام ترمذی علیہ الرحمن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو سمجھانے کے لیے پیش کی، تو اس کا منشا اور اس کی وضاحت آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روپ میں اور آپ کی شکل اور آپ کی صورت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ سے سچا پکا عشق نصیب فرمائے، اور اس کے برکت سے اتباع کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے زندگیوں میں سنتوں کے زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔